السلام علیکم۔ ہائے دوستوں، میں ہوں یاسین احمد اور میں آپ کو انفارمیٹیو ورڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، دنیا میں قریب 4200 مذاہب موجود ہیں اور ان مذہبوں میں ایک مذہب ہے بدھ مت۔ آج میں آپ کو بدھ مت کی تاریخ کے متعلق بتاؤں گا کہ آخر یہ کیسے وجود میں آیا۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی اور ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، گوتم بدھ کی پیدائش اور وفات کا درمیانیہ قریب 423 عیسوی تا 523 عیسوی ہے۔ ناظرین، اس کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ سدھارتھ بدھ مت مذہب کا بانی ہے جو دنیا کے عظیم ترین مذہبوں میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے بعد کچھ لوگوں نے پیشن گوئی کی کہ یہ بڑا ہو کر تمام آسائشوں اور آرام کو ترک کر کے جنگلوں میں جا کر ایک جوگی کی طرح زندگی بسر کرے گا اور یہ ایک عظیم آدمی بنے گا۔ یہ سن کر اس وقت کے کپل وستو کے راجا نے کہا کہ کبھی بھی اس کے سامنے کوئی بھی دکھ موت کی بات نہ کرے اور اس کو کبھی اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے اور اس کو یہاں دنیا کی تمام سہولیات اور عائشیں دی جائیں اور مہیا کی جائیں۔ وقت گزرتا گیا اور سدھارتھ بڑا ہو گیا۔ ایک دن اس نے باہر جانے کی ضد کی کہ مجھے باہر جانا ہے اور دنیا دیکھنی ہے۔ بادشاہ نے کہا باہر ہر طرف خوشی کا ماحول ہو، کوئی بھی بیمار، لنگڑا، کوئی بھی دکھی آدمی باہر نظر نہ آئے۔ تمام انتظامات کے بعد سدھارتھ کو باہر بھیجا گیا۔ جب سدھارتھ باہر آیا تو اس کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو بیمار تھا۔ اس نے کہا رکو۔ اس نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ ایسا ہے۔ سدھارتھ نے کہا کہ کیا میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ سدھارتھ اپنے محل میں واپس آیا اور وہ بوڑھا اور اس کی بیماری اس کے ذہن میں بیٹھ گئے۔ کچھ عرصہ بعد سدھارتھ نے پھر باہر جانے کی ضد کی اور اس بار جب سدھارتھ باہر آیا تو اس نے ایک جنازہ دیکھا۔ اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اس کو اٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ مر چکا ہے۔ سدھارتھ نے کہا یہ موت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا ہے، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے تو کوئی بیماری کی وجہ سے۔ سدھارتھ نے کہا جہاں میں ہوں وہاں بھی موت آ سکتی ہے، یعنی کہ محل میں۔ لوگوں نے کہا وہاں بھی بیماری بھی آ سکتی ہے اور موت بھی۔ لوگوں نے کہا شہزادے افسوس، سدھارتھ آپ کو بھی ایک دن مرنا ہوگا، آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہوگا اور سب کو ہی مرنا ہوتا ہے۔ یہ سن کر سدھارتھ اپنے محل میں واپس لوٹ آیا اور کہا کہ یہ دنیا دکھوں سے بھری دنیا ہے۔ سدھارتھ کی شادی بھی کی گئی اور 29 برس کی عمر میں اس کے بچے کی پیدائش ہوئی۔ تب گوتم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی کے کنارہ کر لے اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے۔ اس نے اپنی بیوی، بچے اور تمام آسائشوں کو ترک کر دیا۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ کئی سال تک وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیت کے مراحل سے گزرتا رہا۔ آخرکار اسے اعتراف ہو گیا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے رفعت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی۔ اس نے دوبارہ خوراک لینا شروع کر دی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ زندگی کے 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے اور یہ ساری زندگی یہی تلاش کرتا رہا کہ بیماریاں اور موت آخر کیوں اور کہاں سے آتی ہیں۔ یہ سب لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے۔ 423 قبل مسیح میں اپنی وفات تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا۔ گوتم کے بعد یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہ سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے بڑھنے لگے۔ یہ مذہب ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ چین، برما اور جنوبی ایشیا میں یہ پھیلا۔ جاپان اور کوریا، چین سمیت دنیا کے بہت سے علاقوں میں یہ پھیل گیا، مگر 1200 عیسوی تک یہ مذہب ہندوستان میں سمٹ کر بہت چھوٹا ہو گیا۔ چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کے طور پہ آج بھی جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی گوتم بدھ کی تاریخ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔